السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء کس طریقے سے اپنے عوام کو ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ان پر الزام تراشی اور بہتان بازی کرتے ہیں، علماء دیوبند کے خلاف عوام کے ذہن و دماغ کو گندا کرتے ہیں، نفرت ڈالتے ہیں۔ بریلی مذہب کے علماء و خطباء کی طرف سے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، علماء دیوبند معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا علم تو عام انسان کو ہے، اتنا ہی علم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے معاذ اللہ۔ اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور شیطانی ذہن والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دیوبندیوں کے نزدیک شیطان کا علم زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ علماء حق علماء دیوبند ایسا سوچنے والے، ایسا سمجھنے والے، ایسا لکھنے والے، ایسا بولنے والے کو بھی وہ گستاخ سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اب ایک سوال جو عوام کو بتلایا جاتا ہے، بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو، جنت اس کا تعلق غیب سے ہے، جہنم اس کا تعلق غیب سے ہے، پل صراط کا تعلق غیب سے ہے، میدان محشر کا تعلق غیب سے ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص پیغمبروں کو، رسولوں کو غیب کے بارے میں بتایا ہے، غیب کی اطلاع دی ہے، تو پھر علماء دیوبند اس کو کیوں نہیں مانتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ان غیب کی چیزوں کا علم دیا ہے، غیب کی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے؟ پھر علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیب کی چیزوں پر جہاں تک مطلع کرنے کی بات ہے، اسے بتانے کی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کی بات ہے، تو علماء دیوبند کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے، جیسا کہ ان کا یہ موقف المحند المفند یعنی کہ عقائد اہل سنت و جماعت علماء حق علماء دیوبند نامی کتاب میں صفحہ نمبر 64 پر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہم زبان سے قائل اور قلب یعنی دل سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں، جن کو ذات و صفات اور تشریعات یعنی احکام عملیہ و حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ مقرر فرشتہ اور نہ نبی رسول، اور بے شک آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ جب اکابر علماء حق علماء دیوبند کا یہ موقف واضح الفاظ میں کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جتنے علوم ہمارے نبی کو دیے گئے، اتنے علوم و معارف کسی مقرر فرشتہ، نبی اور رسول کو بھی نہیں دیے گئے، تو پھر یہ ہم پر الزام لگانا علماء دیوبند پر کہ یہ علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل سمجھتے ہیں معاذ اللہ، یا پیارے آقا کے علم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا زید کو، بکر کو، عام انسان کو، اتنا ہی حضور کو ہے، یہ سراسر الزام تراشی، بہتان بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی و رسول کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں علماء حق علماء دیوبند، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق کو علم غیب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت، جہنم، حشر، قیامت وغیرہ کے بارے میں بہت سارے علوم دیے گئے ہیں، بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں۔ جب جنت جس کا تعلق غیب سے ہے، جہنم جس کا تعلق غیب سے ہے، حوض کوثر جس کا تعلق غیب سے ہے، ان تمام چیزوں کا علم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہی تو علم غیب ہے، تو پھر علماء دیوبند علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم جنت جہنم کے علم کو مانتے ہیں، قیامت کے بارے میں جو بہت ساری باتیں پیارے آقا نے بتائی ہیں، اللہ کے بتانے سے بتائی ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کا علم حضور کو تھا تو پھر حضور کو علم غیب کیوں نہیں تھا؟ حضور کے علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ پوائنٹ جو سمجھنے والی ہے، اور اسی پر ہم آج کے اس ویڈیو میں فوکس کرنا چاہتے ہیں، اسی لاجک کو، اسی اشکال کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی ذرا دھیان سے سمجھ لیں، اور جو بریلوی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کوشش کو ناکام بنائیں۔ دیکھیں، ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں
کہ غیب کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم پیارے آقا کو دیا گیا، جس پر حضور پاک علیہ السلام کو مطلع کیا گیا، مگر ان کو علم غیب نہیں کہا جاتا شریعت کی اصطلاح میں۔ اس لیے ہم علم غیب نہیں مانتے اور علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیں یہ کیا بات ہے؟ کہ جی ہاں، وہ بات، وہ علم جو کسی بھی واسطے سے کسی کو حاصل ہو، چاہے وحی کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یعنی کسی کے بھی ذریعے ہو، کسی کے بتانے سے وہ چیز حاصل ہوئی ہے، تو اگرچہ وہ چیز غیب کی ہے، اگرچہ وہ بات غیب کی ہے اور غیب کی بات آپ کو معلوم ہوئی، لیکن انڈائریکٹ معلوم ہوئی ہے، ڈائریکٹ معلوم نہیں ہوئی ہے، کسی واسطے سے معلوم ہوئی ہے، بیچ میں واسطہ آ گیا، اس واسطے کی وجہ سے اب اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ علم غیب دونوں ملا کر کے اس وقت ہوگا جب کہ وہ چیز بغیر کسی ذریعے سے، بغیر کسی سبب کے حاصل ہو۔ واسطے سے ملے ہوئے علم کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ حوالے کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں بریلی مذہب کی بہت ہی مقبول اور مشہور کتاب جاء الحق۔ یہ ہے جاء الحق وزهق الباطل، صفحہ نمبر 91۔ کتاب کے مصنف ہے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی۔ یہ دیکھیں نیچے سے تفسیر مدارک یہی آیت ہے، والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق، کہ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا۔ جو علم عطائی ہو، کسی کا دیا ہوا ہو، اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اب کوئی اشکال نہیں رہا، اب کوئی اشکال نہیں رہا۔ تو دیکھیں بریلی مذہب کے اتنے بڑے عالم ہمیں صاف لکھ رہے ہیں کہ جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں، غیب صرف ذاتی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بات معلوم ہوئی ہے جنت کی، جہنم کی، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی مخلوق کو جو کچھ بھی بات معلوم ہوئی ہے وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہے، چاہے وحی کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے وہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اور علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو بلکہ خود بخود، ذاتی یعنی خود بخود وہ چیز، وہ علم اس کے پاس ہو، اور یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے جو خود بخود ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا، تو جو اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا گویا کہ اس میں انڈائریکٹ یہ بات معلوم ہو رہی ہے، واسطے سے بات معلوم ہو رہی ہے۔ جب اس بات کو آپ جان چکے تو یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تمام چیزوں کا علم جو کچھ بھی ان کو حاصل ہے ان کو واسطے سے حاصل ہے، اس لیے حضور کے علم کو اگرچہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، غیب کی بہت ساری باتیں پیارے آقا کو معلوم ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈائریکٹ معلوم نہیں بلکہ انڈائریکٹ واسطے سے معلوم ہے، اس لیے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے علماء حق علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویسے اس سلسلے میں آپ ساتھ کی کیا کچھ رائے بنتی ہے، کیا کچھ سوالات ہوتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ سچا پیغام پہنچ سکے اور علماء اہل سنت و جماعت علماء حق علماء دیوبند کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔